السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمده واصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، آج کے اس پرفتن دور کے اندر نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہر بندہ دنیا کی دوڑ میں، دنیا کی جستجو میں، دنیا کو کمانے کے اندر لگا ہوا ہے۔ آج ہمارا اس دور کے اندر جو ماحول بن چکا ہے، آج ہمارے اس دور کے اندر 1400 سال پہلے جس طرح لوگ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے تھے، ویسے ہی آج ہمارے اس گئے گزرے دور کے اندر انہی روایات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں، وہ ذات جو ہر چیز کی خالق ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے وہ بیٹی عطا کر دے، جس کو چاہے وہ بیٹے عطا کر دے، جسے چاہے اسے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرے، اور جس کو چاہے وہ بانجھ رکھ دے۔ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے، اور اس دنیا کے اندر کوئی ایسا ولی، کوئی ایسا شخص نہیں جو اولاد دے سکتا ہے۔ یہ اولاد دینے کا مختار جو ہے وہ صرف ہمارا رب ہے، اس ذات کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں یہ کنٹرول نہیں۔ لیکن دیکھیے آج ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح کا یہ ماحول بنا ہوا ہے، اب زیادہ پیچھے کی بات نہیں میں کرتا، حال ہی کے اندر میاں والی شہر کے اندر ایک نوجوان، اس کے گھر اللہ تبارک و تعالی نے بیٹی جیسی نعمت جو ہے وہ عطا کی۔ اس سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں، ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندے پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ اسے بیٹی عطا کرتا ہے۔ اس کے گھر اللہ نے بیٹی جیسی نعمت جو ہے وہ عطا کی، بیٹی عطا کی، لیکن وہ بدبخت جس نے اللہ کی اس نعمت کو ٹھکرایا، اس نے اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کو ضائع کر دیا۔ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے اسے بیٹی سے نوازا، ہسپتال کے اندر نرس ڈاکٹر اسے مبارکباد پیش کرتی ہے کہ اللہ نے تجھے بیٹی جیسی نعمت عطا کی ہے۔ وہ پکڑتا ہے، جب اسے پتا چلتا ہے یہ بیٹی ہے، وہ اٹھا کر اپنی بیٹی کو بیڈ کے اوپر پھینک دیتا ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے، مجھے تو بیٹی نہیں چاہیے۔ نعوذ باللہ۔ وقت چلتا ہے، جب گھر آتی ہے، والدہ اسے فیڈ کرواتی ہے، ٹیش کے اندر آ کر ہاتھ کے اندر پسٹل پکڑا ہوا ہے، اور بیٹی کو ایسے چھین کر ماں سے اسے زمین پر دے مارتا ہے۔ اس بدبخت کو کیا پتا کہ یہ رب کی کتنی
پیاری نعمت ہے، زمین پر پھینک کر اپنی 7 دن کی بیٹی کو 5 فائر مارتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بدبخت ہے جس کو اللہ نے بیٹی جیسی نعمت دی اور اس نے اس کو ضائع کر دیا، اور اس کے بعد اس کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب اس کو ہوش آتی ہے، وہ چیخو پکار کرتی ہے، اپنی بیٹی کو یاد کرتی ہے۔ اب اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ باپ جو فرار ہو گیا تھا، جب پکڑا جاتا ہے جیل کے اندر، خود کو پھانسی لگا کر وہ مر گیا ہے، اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے۔ حضرات محترم، بیٹی تو رب کی نعمت ہوتی ہے، بیٹی تو رب کی بہت عظیم نعمت ہے۔ بیٹی کی فضیلت بیٹے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ میری بات نہیں، یہ رب کے قرآن کی بات ہے۔ اللہ سب سے پہلے بیٹی کی عظمت، بیٹی کی فضیلت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اس کے بعد فرمایا کہ وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ۔ حضرات محترم، بیٹے سے بڑھ کر بیٹی کی عظمت ہے، بیٹی کی رفعت ہے، بیٹی کا مقام ہے۔ بیٹی تو اللہ کی دین ہے، یہ تو ایسی نعمت ہے۔ بیٹے جوان ہو جائیں ان کا بھروسہ نہیں ہوتا، ان کے پر نکل آتے ہیں، وہ جیسے چاہے زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن بیٹی کا در ایسا در ہوتا ہے، بیٹی کا دل ایسا دل ہوتا ہے جو اپنے باپ کے لیے، اپنی والدہ کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہمیشہ وہ اپنے والدین کی عزت، تکریم اور انہی کے بارے میں سوچ و فکر میں گم رہتی ہے۔ ایک حدیث میں ملتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے، یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جو بندہ رب سے شرک کرتا ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد پھر پوچھا گیا، اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد جو بندہ اپنی اولاد کو زندہ درگور دیتا ہے، اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیتا ہے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتا ہے، اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتا ہے، اس ڈر سے کہ کل کو وہ ہمارے ساتھ کھائیں گی۔ حضرات محترم، بیٹی کے بارے میں آپ علیہ السلام صحیح مسلم کی حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، 2 بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کی، اس کے کھانے کا، اس کے پہننے کا، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، جب تک وہ باپ کے گھر میں رہتی ہے اس کی پرورش کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ اپنے باپ اور جہنم کے درمیان کے اندر رکاوٹ بن جائے گی۔ فرمایا کہ وہ اپنے باپ کو جنت میں داخل کروائیں گی۔ اور فرمایا کہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، حدیث کے اندر فرمایا کہ جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے گا جس نے 3 بیٹیوں کی تربیت کی ہوگی۔ پھر پوچھا گیا اگر 2 بیٹیاں ہوں، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر یہی عمل ہوگا۔ صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی اگر ایک بیٹی ہو، تو فرمایا کہ اگر اس نے ایک بیٹی کی بھی اچھے طریقے سے تربیت کی ہوگی، اچھے طریقے سے اس کے رہن سہن کا، اس کی پرورش کا، اس کے کھانے کا، اس کے پہننے کا، اس کی ماحول کا، ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھا ہوگا، فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا کہ اللہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا خیال رکھا، اللہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے، بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کو مایوس اور منحوس سمجھتے ہوئے اس کے سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بدبخت ہیں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ
دفن کر دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو فائر مار دیتے ہیں۔ اسی طرح کی حال کے اندر ایک خبر ملتی ہے کہ کراچی کا ایک علاقہ ہے لیاقت آباد کے اندر، ایک باپ نے اپنی 24 دن کی بیٹی کا گلا کاٹ دیا۔ یہ حال ہی کی خبریں ہیں، حال ہی کے واقعات ہیں کہ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو فائر سے مار رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے پیچھے چلے جائیے، جب اسلام غالب نہیں تھا آیا، اسلام سے قبل لوگ اپنی بیٹیوں کا مطلب زندہ دفن کر دیتے، زندہ ان کو مٹی کے اندر دفن کر دیتے۔ فرمایا کہ ایک آدمی سفر سے آتا ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے، روایت ہے آپ علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب وہ آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں بیٹی ہے، اور جب بیٹی کا منہ دیکھتا ہے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب لوگوں کو پہلے خبریں ملتی تھی کہ اس کے گھر میں بیٹی ہونے والی ہے، وہ سارا دن اس کا منہ کالا رہتا، وہ اسی کشمکش میں کہ لوگ مجھے تان و تشنیع کریں گے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ اس بات کے اندر اپنے آپ کو شرمسار محسوس کرتے۔ لیکن میرے بھائیوں، بیٹیاں جو ہوتی ہیں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اپنے باپ کی عزت کا، اپنے باپ کے گھر کا، اپنی ماں کی عزت کا ہر لحاظ سے وہ خیال کرتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے، اس کی بیوی اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ آج کے بعد تمہارے والدین اور میرے والدین ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے، ان کے لیے ہمارے گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ حضرات محترم، اپنے والدین کے لیے دروازے بند کرنے والے خاوند جو ہے، خاوند اس کے والدین آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، وہ دستک دیتے ہیں، اپنے بیٹے کو آوازیں دیتے ہیں، لیکن اندر سے بہو اور اس کا بیٹا اپنے والدین کے لیے دروازہ نہیں کھول رہے، وہ اسی کشمکش میں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ دنوں بعد، کچھ دیر بعد اس بیٹی کے والدین آتے ہیں۔ جب اس کے والدین آتے ہیں، وہ دستک دیتے ہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ دستک دی، اس کی بیٹی جاتی ہے اپنے والدین کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، کھول کے ان کو اندر بٹھاتی ہے، اور کچھ عرصہ گزرتا ہے، اس آدمی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہ اس کی اتنی خوشی نہیں کرتا، اس کے اتنے معاملات نہیں کرتا، لیکن جب اللہ اس کے گھر میں بیٹی دیتا ہے، اس کا عقیقہ بھی کرتا ہے، اس کے لیے خوشیاں بھی کرتا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ آپ کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا تب یہ خوشیاں نہیں کی، لیکن جب بیٹی اللہ نے دی، بڑی خوشیاں منائی آپ نے، بڑا آپ نے واویلا کیا، آپ نے بڑا شور و گل کیا کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، مجھے اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے۔ کہتا ہے میرے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے ابھی دروازے بند ہیں میرے لیے، جب رب نے مجھے بیٹی جیسی نعمت دی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جو سلوک میں نے اپنے والدین سے کیا ہے وہی سلوک میرا بیٹا کرے گا، لیکن جو سلوک میری بیوی نے اپنے والدین سے کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ بنتا ہے، کم از کم میری بیٹی کا در تو میرے لیے کھلا رہے گا۔ حضرات محترم، آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جب یہ نعمتیں دی ہیں تو ہمیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سفاک باپ اپنی بیٹی کو جو ہے مار کر چلا گیا، پکڑا گیا، اپنے آپ کو خود کو پھانسی لگا لی، پورے کا پورا گھرانہ ختم ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ کہ اس نے رب کی نعمت کو جھٹلایا تھا، خود بھی مر گیا، اپنی بیٹی کو پھول جیسی، ابھی تو پھول نہیں کلی تھی، اس کی خوشبو بھی نہیں لی، اس کو پہلے ہی اس دنیا سے مطلب رخصت کر دیا، فائر مار کر ختم کر دیا۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں سے اللہ ہمیں اجتناب دے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی نعمت سے نوازے تو میرے بھائیوں شرمسار نہیں ہونا، بلکہ اللہ کی رضا پر خوش ہونا ہے کہ اللہ نے ہمیں پھول جیسی نعمت دی ہے، اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ جو وہ بھی لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں،
یہ تو انبیاء کرام بھی تھے، جن کو کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے بیٹے ہی بیٹے عطا کیے. شعیب علیہ السلام ان کو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کی. اور کچھ ایسے بھی ہیں انبیاء کرام میں سے جن کو اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ سے التجائیں کرتے رہے. ہم کون ہوتے ہیں رب کی نعمتوں کو جھٹلانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ رب کی نعمتوں سے منہ پھیرنے والے؟ جو بھی ملے رب کا شکر ادا کریں، جو بھی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کریں. جب رب کا شکر ادا کریں گے پھر اللہ اور نوازے گا. ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.